بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا امتحان اور حضرت ایوب کا صبر۔ دوستو، یوں تو اللہ نے بہت سارے نبیوں کو کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت میں ڈال کر ان کا امتحان لیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی اللہ نے امتحان لیا کہ جب ان کو تمام عالم و مصائب میں گرفتار کر دیا، لیکن پھر بھی حضرت ایوب نے اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی واقعے کے بارے میں جانیں گے کہ جناب ایوب نے ساری پریشانی اور مصیبت کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی عبادت اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا نہیں چھوڑا۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو خدا نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ عظیم روح، طاقتور جسم، خوبصورت باوفا بیوی، فرما بردار اولاد، مال و دولت، باغات، کھیتی باڑی وغیرہ۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ خدا کے شکر گزار، نیک اور ہمدرد بندوں میں سے تھے۔ شیطان نے سوچا کہ ان کو طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں پھنسایا جائے۔ ممکن ہے کہ بلا و مصیبت میں گرفتار ہونے کے بعد یہ خدا کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیں اور اس سے غلا و شکوہ کریں۔ اس لیے شیطان نے خدا سے کہا، تو نے ایوب کو اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، اس لیے وہ تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر وہ بھی دوسروں کی طرح محتاج ہوتے تو تیرے فرما بردار نہ ہوتے۔ خدا نے جواب دیا، ایوب میرے نیک بندوں میں سے ہے، میں اپنے بندے کو اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اس کا امتحان لیتا ہوں۔ جب شیطان جناب ایوب کے بیٹوں پر مسلط ہو گیا اور کچھ ہی عرصے میں وہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے، شیطان پھولے نہیں سما رہا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ خدا نے جناب ایوب سے ان کے بیٹے کو چھین لیا ہے، لہٰذا اب ایوب اللہ سے غلا و شکوہ کریں اور ایوب کے ناشکر بندوں میں سے اللہ کے ناشکر بندوں میں سے ایوب ہو جائیں۔ مگر شیطان کی سوچ کے خلاف نہ صرف یہ کہ جناب ایوب علیہ السلام نے خدا کی ناشکری نہیں کی، بلکہ خدا کی شکر گزاری اور اس کی حمد و ثنا میں اور بھی زیادہ اضافہ کر دیا۔ اولاد کی نعمت تو جناب ایوب سے چھین ہی چکی تھی، پھر یہ بھی ہوا کہ ان کے باغات اور کھیتوں میں آگ لگ گئی اور جناب ایوب بالکل غریب ہو گئے۔ لیکن انہیں پھر بھی خدا سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے شکر اور حمد و ثنا کے ساتھ کہا، خدا یہ نعمتیں جو تو نے مجھے عطا کی تھی تیری امانت تھی جو تو نے میرے حوالے کی تھی، اور اب واپس لے لی، اور میں بھی تیری مرضی سے خوش ہوں اور حال حال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر مسلط ہو گیا اور ان کو سخت بیماری میں گرفتار کر دیا، اور یہ سوچا کہ اگر میں نے ایوب کے جسم سے اس کی ساری طاقت ختم کر دی اور انہیں بیمار کر دیا تو شاید ایوب خدا کا ناشکری کریں۔ جناب ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، ان کے جسم میں طرح طرح کے زخم اور پھوڑے نکل آئے، یہاں تک کہ وہ پک گئے۔ جناب ایوب اتنا زیادہ بیمار ہو گئے کہ لوگوں نے چاہا کہ ان کو شہر سے باہر نکال دیں۔ بیٹے بھی چھن گئے، دولت بھی چلی گئی اور سخت بیمار بھی ہو گئے، مگر پھر بھی زبان پر شکایت نہیں لائے، بلکہ کہتے ہیں کہ خدا تو نے مجھے سب نعمتیں دیں اور پھر مصلحت سمجھ کر انہیں واپس بھی لے لیا۔ میں ان نعمتوں کا اور ان گزرے ہوئے دنوں کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج بھی تیرا شکر کرتا ہوں کہ میرے پاس ایمان اور جان جیسی عظیم نعمتیں موجود ہیں۔ ادھر شیطان بھی مایوس ہوا اور نا امید حالت میں کوئی دوسری تدبیر سوچ رہا تھا۔ ایسی صورت میں جناب ایوب کی وفادار بیوی تھی جو ہر مشکل میں، ہر مصیبت اور ہر سختی میں ان کا ساتھ دے رہی تھی اور مکمل طور سے ان کی خدمت اور تیمارداری میں لگی ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان ایک بوڑھے شخص کے شکل میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم کتنی بہادر اور ہو، تم فرشتوں سے بڑھ کر ہو، لیکن کیوں مصیبت اور سختی جھیل رہی ہو؟ تمہارے شوہر ایوب خدا کے نیک عظیم اور بلند مقام رکھتے ہیں، یہاں یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ خدا سے چاہیں کہ خدا ان کی سختیت کو کم کر دے۔ اگر اپنے لیے
نہیں مان سکتے تو کم سے کم تمہارا خیال تو کرنا چاہیے۔ اولاد کی موت کیا کم تھی کہ اوپر سے غربت نے بھی گھیر لیا ہے اور بیماری میں بھی مبتلا ہو گئے ہیں۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر جناب ایوب علیہ السلام کی بیوی نے سوچا، یہ آدمی شاید ہمارا ہمدرد ہے اور صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ شیطان کی باتوں میں آ گئیں اور اسی دن جناب ایوب سے کہنے لگیں، اے نبی خدا، اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں۔ جناب ایوب نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تب جناب ایوب کی بیوی نے کہا، آپ کو وہ دن یاد ہوں گے جب ہم خوشحال تھے اور سکون آرام سے زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے پاس گائے، بھیڑ، بکری، گھوڑے، باغات اور کھیتی سب کچھ تھا۔ وہ دن جب ہمارے بچے ہمارے گھر کی رونق ہوا کرتے تھے۔ جناب ایوب نے کہا، ہاں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ پھر جناب ایوب کی بیوی نے کہا، پھر آپ خدا سے کیوں نہیں کہتے کہ ان سختیوں، زحمتوں اور نعمتوں کے بدلے میں جو آپ سے چھن گئی ہیں، آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے؟ پھر جناب ایوب نے پوچھا، وہ تندرستی اور نعمتیں کتنے سال کی تھیں؟ جناب ایوب کی بیوی نے کہا، بہت زیادہ، تقریباً 80 سال۔ پھر جناب ایوب نے پوچھا، اور وہ عیش و آرام کی زندگی ہم سے کب چھنی؟ اس پر جناب ایوب کی بیوی نے کہا، تقریباً 7 سال پہلے۔ تب جناب ایوب نے کہا، ہمیں خدا سے شرم کرنا چاہیے کہ ان 7 سالوں کا 80 سالوں سے موازنہ کر رہے ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز مانگیں وہ بھی شکوہ اور شکایت کے ساتھ۔ یہ جو تم کچھ بھی کہہ رہی ہو نا، یہ سب شیطان کا وسوسہ ہے۔ جناب ایوب کی بیوی اپنی باتوں سے شرمندہ ہو گئیں اور پھر سے جناب ایوب علیہ السلام کی خدمت میں لگ گئی۔ جناب ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے، بیٹوں کی جدائی، بیماری کی تکلیف، تنہائی اور لوگوں کے طعنے، سب کچھ برداشت کرتے رہے، لیکن پھر بھی خدا کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا۔ وہ اس سخت اور عظیم امتحان میں کامیاب ہو گئے اور شیطان مایوس ہو گیا۔ پھر ایک دن جناب ایوب نے خریہ و زاری کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدا، میں غم اور مصیبت کی میں زندگی بسر کر رہا ہوں اور تو سب سے زیادہ مہربان ہے۔ یوں جناب ایوب کی دعا قبول ہوئی اور خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے ہمارے صابر اور شکر گزار بندے، اپنے پیروں سے زمین کو ٹھوکر مارو تاکہ تمہارے لیے اس سے خوشگوار پانی کا چشمہ نکلے، پھر اس سے اپنے آپ کو سیراب کرو اور نہاؤ۔ جناب ایوب نے ایسا ہی کیا، زمین سے پانی کا چشمہ نکلا جس سے جناب ایوب نے پانی پیا اور نہایا۔ اس طرح جناب ایوب کی بیماری چلی گئی اور آپ دوبارہ صحت مند ہو گئے اور آپ کی جوانی بھی پلٹ آئی۔ آپ کے بیٹے بھی زندہ ہو گئے اور باغات و کھیت بھی ہرے بھرے ہو گئے۔ پھر جناب ایوب علیہ السلام خدا کی عبادت میں اور لوگوں کی ہدایت میں لگ گئے۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم کسی بھی حال میں ہوں، پھر بھی ہمیں اللہ کی عبادت اور اس کی شکر گزاری کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح کی اور بھی اسلامک واقعات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔